السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا فتحنا لك فتحا مبينا بك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال جو ایک عظیم الشان کارنامہ ہوا، ایک فتح عظیم کا واقعہ جو پیش آیا، وہ ہے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا واقعہ، جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے، غزوۃ الفتح بھی کہا جاتا ہے، الغزوۃ الفتح الاعظم بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی فتح والا غزوہ، کیونکہ فتح مکہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے سال سن 7 ہجری میں آپ مکہ مکرمہ گئے تھے، 6 ہجری میں بھی گئے تھے عمرے کے لیے، جیسے آج کل لوگ اپنے مختلف علاقوں سے جاتے ہیں تو ویزا لے کر جانا، پاسپورٹ کے ساتھ آدمی اجازت لے کر وہاں جاتا ہے، اور جتنے دن کی اجازت دی جائے 8 دن 10 دن 15 20 دن وہاں رہ کر اس کو واپس آ جانا ہوگا۔ تو آپ سن 6 ہجری میں اسی طریقے سے عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے گئے مکہ مکرمہ، لیکن ان لوگوں نے ویزا نہیں دیا، اس وقت میں اجازت نہیں دی۔ جو آج کل ویزا ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے لگتی ہیں، مگر وہاں صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے قریش کے جو سردار تھے مکہ مکرمہ میں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سن 6 ہجری میں آپ جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے تو انہوں نے ویزا نہیں دیا، اجازت نہیں دی، منع کر دیا کہ آپ نہیں آ سکتے، ہم بالکل آنے نہیں دیں گے۔
تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسی بات پر لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے تیار ہوئے کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں، ہم کیا کریں گے، ہم تو عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جھگڑا چلتے چلتے بہت دور تک پہنچا، جس کی تفصیل ہم نے عرض کر دی تھی سن 6 ہجری میں۔ تو اس وقت میں جا کر کمپرومائز ہوا تھا، صلح ہوئی تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، ہماری عزت کی بات ہے، ہماری شان کی بات ہے، کیونکہ ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی چل رہی ہے، جھگڑے ہیں، تو کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ اب اگر آپ اس طریقے سے ہمارے شہر میں آ جائیں گے، عبادت کر کے چلے جائیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، تو اس لیے کام کریں، اس سال نہیں کریں گے، آپ اگلا سال کر لیں، اگلے سال آپ آئیں گے تو ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ تو آپ نے اس شرط کو مان لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی شرائط رکھی کہ دیکھو آج کے بعد سے ہمارے تمہارے درمیان 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، ہم آپس میں ہم بھی نہیں لڑیں گے، آپ بھی نہیں لڑنا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی بہت ساری چیزوں پر جو آپس میں بات چیت ہوئی، معاہدہ ہوا، صلح ہوا، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک جگہ، اس جگہ پر یہ طے ہوا تھا مکہ مکرمہ کے قریب میں۔ تو آپ اس سال واپس آ گئے، اب اگلے سال آنے کی اجازت تھی، لکھائی پڑھائی پہلے ہی ہو چکی تھی، 1 سال پہلے ہی اجازت مل گئی تھی کہ اگلا سال آ سکتے ہیں۔ تو اگلا سال سن 7 ہجری میں آپ وعدے کے مطابق عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور انہوں نے جب کہا تھا کہ صرف 3 دن مکے کے اندر رہنا، تو مکے میں رہنے کی اجازت بھی صرف 3 دن کی دی تھی، اس کے بعد آپ کو چلے جانا ہوگا۔ تو زبردستی 3 دن کے بعد لوگوں نے آپ کو نکالا کہ جاؤ نکلو۔ آپ نے جیسے کہ واقعہ تفصیل سے گزرا، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، بعض لوگوں نے سمجھا کہ مکہ فتح پہلے ہی ہو گیا ہے، مکہ ابھی فتح نہیں ہوا۔ جو سن 7 ہجری میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، وہ صرف ایک مہمان کی حیثیت سے۔ اور فتح مکہ کسے کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہونا مطلب یہاں پر بھی اب اپنا قانون، یعنی اللہ کا اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین اور اس شریعت کے مطابق قانون مکے کے اندر چلیں گے۔ وہ مکہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دیا گیا، آپ کے صحابہ، آپ کی بات ماننے والوں کو نماز پڑھنے نہیں دیا گیا، لوگوں سے بات چیت کرنے، اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دی، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، جس کو دیکھتے مارتے، ستاتے، طرح طرح کے فقرے کستے، آوازیں لگاتے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستوں میں چلنا مشکل کر ڈالا تھا، کبھی تو بیکاٹ کر دیتے ہیں، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، کبھی کیچڑ ڈال دیتے ہیں، کبھی کوئی چہرے مبارک پر تھوک دیتا ہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی گردن میں چادر ڈال کر آپ کو پھندا بناتا ہے اور گلا کھینچنے لگتا ہے، کوئی اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے پیٹھ پر رکھ دیتا ہے جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، کوئی قسم کھا کے کہتا ہے کہ دوبارہ ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھوں گا تو ان کی گردن ہی اڑا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے جو ستایا گیا، ٹارچر کیا گیا، بالآخر مجبور ہو کر مکے ہی کو الوداع کہہ کر، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر، اپنا مال دولت جائیداد، بیوی بچے، خیش اقارب رشتہ دار، خاندان قبیلہ اور مال دولت سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے اور مدینہ منورہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ اب مکہ فتح ہونا مطلب پھر سے اپنے گھر واپس آ رہے ہیں اور اپنا حق لینا، اور اس کے بعد یہاں پر بھی حکم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اب تک قانون قریش کا تھا، مکے کے سردار کافروں کا قانون چلتا تھا کہ وہ جو فیصلہ لیں گے وہ جیسے چاہیں گے ویسے، کون سی عید منانا، کون سی نہیں، کب منانا، کیسے منانا، کیا قانون پاس کرنا، کون سا قانون رد کر دینا، کس کو اندر آنے کی اجازت دینا، کسے اندر سے نکال دینا، یہ مکہ مکرمہ کے جو قوانین تھے قریش اب تک اس کو سنبھالتے ہوئے آ رہے تھے، اور ان کی کمیٹی تھی، وہ مشورہ کر کے اس طریقے سے چلاتے تھے۔
اب مکہ مکرمہ فتح ہونے کا مطلب کہ تمہارا کوئی قانون اس کے بعد یہاں نہیں چلے گا، اور یہاں پر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ 360 بت جو مکے کے اندر خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے، اب ان کو پہلے دور کی طرح جیسے اللہ نے خانہ کعبہ کو صاف ستھرا بنایا، فرشتوں نے بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، جو اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ تمام دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے خالص ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اس پر لوگوں نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا، اور دشمنوں نے ایک اللہ کی عبادت کے بجائے وہاں پر بت پرستی، شرک، من مانی سب اس کے اندر ڈال دیا تھا۔ تو اس کو پہلے والے طریقے پر لانا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا تھا وہاں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہونا، اب یہ اپنے اصلی طریقے پر واپس آنے والا تھا، اور یہ ہوا کب؟ مکہ فتح ہونے کے بعد۔ ابھی تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا، تو آپ 7 ہجری میں جو گئے اور آئے ایک مہمان کی حیثیت سے 3 دن کے لیے گئے اور آ گئے۔ اب یہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، اب مکہ مکرمہ فتح ہونا ہے، تو فتح کرنے کے لیے تو زبردست لڑائی کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ لوگ اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے کہ بھئی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں اپنی انفرادی نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو رہنے نہیں دیا گیا، اب آپ یہاں آئیں گے اور ان کے تمام رسموں کو نکال دیں گے، ان کے تمام فیصلوں کو ختم کر دیں گے، اور اللہ کی شریعت کو، دین کو یہاں نافذ کریں گے، تو کیا یہ بات چیت سے ہو جائے گا کہ کمپرومائز کر لیں، بات چیت کر لیں، اب اتنے سال تک تم تھے اب ہم کر لیں گے، مان جائیں گے؟ وہ تو ٹیڑھی کھیر تھی، بالکل ماننے والے نہیں تھے، وہ تو بالکل لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار تھے۔ تو ایسے میں بہت زبردست خون خرابہ اور لڑائی کا موقع آنے والا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین انداز میں اتنا بڑا مکہ مکرمہ اور اتنے کٹر دشمنوں پر قابو پایا، اور مکہ مکرمہ فتح بھی ہوا، اور جانی نقصان کتنا ہوا جب وہ واقعہ وہاں تک آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا آج حیران ہے اس واقعے پر کہ یہ کیسے کوئی کر سکتا ہے۔ ایک معمولی شہر کوئی آدمی فتح کرے تو ہزاروں کی جانیں جاتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں، وہاں رہنے والوں کو نکال کر بھگا دیا جاتا ہے، اور ان کی جان، عزت، مال سب لوٹ لیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آقا نے اتنے کٹر دشمنوں پر فتح حاصل کی، اور مکہ مکرمہ اپنے زیر نگی لے لیا، اپنے قانون کے اندر میں داخل کر لیا، مگر جانی اور مانی نقصان یوں سمجھیے زیرو کے برابر، نہ کے برابر۔ اگر کوئی ہوا بھی نقصان تو صرف ہلکا پھلکا، چھوٹا موٹا، اور اتنا کٹر دشمنوں والا شہر مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، فتح ہو گیا۔ تو اس کے لیے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح کرنے کی جو لڑائی پیش آئی، یہ کیوں پیش آئی؟ کیونکہ لڑنے کے لیے بیان تھا، بند تھا، معاہدہ تھا آپس میں کہ 10 سال ہمارے تمہارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ لڑائی ہوئی کیسے؟ تو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، مکہ مکرمہ کے بازو میں 2 قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں تھیں، جیسے ہر قبیلے میں پہلے سے وہ سلسلہ تھا لڑائی جھگڑے کا۔ اب جب یہ صلح ہوئی تو بنو خزاعہ کے لوگوں نے
اپنی دوستی کا اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم مدینے والوں کے ساتھ ہیں، بنو بکر کے لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم قریش کے ساتھ میں ہیں۔ اب یہ قریش اور مدینہ ان دونوں کے درمیان معاہدہ تھا، لڑائی نہیں کریں گے۔ اب یہ دونوں قبیلے جس کے ساتھ جڑ گئے یہ بھی برابر اس معاہدے میں داخل ہو گئے۔ اب جب اطمینان رہا تو بنو بکر کے لوگوں نے پرانی دشمنی نکالنے کے لیے اپنے قریش کے دشمنوں سے، ساتھیوں سے ہاتھ ملایا اور ان سے مدد لی، اور راتوں رات بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو مار دیا۔ وہ لوگ بھاگ کر آ کر حرم میں چھپ گئے تو حرم میں بھی مارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر اپنے نبی کو دے دی کہ آپ کے جو دوست قبیلہ تھا خزاعہ والا، ان لوگوں کے اوپر آفت آئی ہے اور بنو بکر کے لوگوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ صلح جو تھی اس صلح کو انہوں نے ختم کر دیا اور آپ کے دوست قبیلے پر حملہ کر کے راتوں رات کئی لوگوں کو مار دیا۔ اب یہ جو وعدہ ہوا تھا نا، وعدہ توڑ دیا۔ کون؟ قریش نے، ان ظالموں نے توڑ دیا۔ اب وہاں سے ایک قبیلہ، ایک قافلہ آیا مدینے کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے بڑے دکھ درد بھرے انداز میں مدد مانگی کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا ہم تمہارے ساتھ دیں گے اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے، تو اب ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے۔ قریش کے لوگوں نے اور ان کے ساتھی جو بنو بکر کے لوگ تھے، انہوں نے راتوں رات ہم پر حملہ کیا اور ہمارے اتنے لوگوں کو مار دیا، حرم کے اندر بھی ہم کو نہیں چھوڑا، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا قافلہ، ایک جماعت، صحابہ کرام کی ایک ٹکڑی، ایک لشکر یہاں نہ بھیجیں، بلکہ اس لشکر میں آپ خود تشریف لائیں۔ ہماری مدد کے لیے جب آپ ساتھیوں کو بھیجیں گے تو اس میں آپ کو بھی آنا چاہیے، بہت بڑا مسئلہ ہے، تو آپ اس مسئلے کو حل کر کے جائیں کہ کیا اس کا حل نکلتا ہے۔ اب دیکھیے، ابھی مکہ فتح کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں صرف جو بازو جو چھوٹے دو قبیلے تھے، یہ دو قبیلے، ایک مدینے کے ساتھ ایک مکے کے ساتھ تھا، انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور شروعات مکے والوں نے کی، دشمنوں نے کی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے، گزشتہ جمعہ میں نے اس کو نہیں بتایا اس لیے پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا مکے والوں کے پاس۔ مکے والوں کے پاس جو دشمن تھے، ان لوگوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک پیغام بھیجا۔ اس میں 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تھیں۔ قریش کے سرداروں سے آپ نے کہا تھا کہ بھئی مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا، ہمارے دوست قبیلے پر آپ لوگوں نے راتوں رات حملہ کیا اور ان کے کئی لوگوں کو تم نے مار دیا، پوری بات ہمیں پتہ چلی ہے۔ اب اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 3 باتوں میں سے ایک، انصاف کی بات دیکھیے، انصاف کی بات، شریعت کا کہاں تک انسانیت کے ساتھ حسن سلوک، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کا انداز دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو معاہدہ توڑ دیا، صلح کے خلاف جو کام کیا، تو اس کا صحیح حل یہ ہے کہ بنو خزاعہ کے جتنے لوگوں کو ان لوگوں نے مار دیا، بنو بکر کے لوگوں نے، اتنے لوگوں کی جان کا بدلہ، جسے فدیہ کہا جاتا ہے، دیت کہا جاتا ہے، اتنے لوگوں کی جان کی دیت، خون بہا، کسی کا قتل کر دیں تو شریعت میں ایک آدمی کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ یا اس کی قیمت، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اگر دے دیں تو لڑائی ختم، جھگڑا ختم، اور اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا، قصاص، جس نے قتل کیا قاتل کو اس کے بدلے میں مار دیں گے، اور اگر وہ مرنے سے بچنا چاہتا ہے تو مقتول جو جس کا قتل ہوا اس کے ذمہ دار لوگ اگر کہیں کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے مگر اس کا بدلہ دو، تو 100 اونٹ اگر دے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آپ نے وہی فرمایا،
جتنے لوگ قتل ہوئے 20-25 آدمی، اتنے لوگوں کا جان کا بدلہ تم ان لوگوں سے دلا دو، بات ختم، رفع دفع ہو جائے گا، وہ آپس میں دوستی اور صلح جو ہے باقی رہے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنے لوگ قتل ہوئے اتنے لوگوں کی دیت تم قریش کے سردار لوگ مل کر دلا دو۔ یہ آپس میں جھگڑے، وہ ہمارے پاس مدد کے لیے آئے ہیں، اب ہم تم سے بات کر رہے ہیں، تم بڑے لوگ ہو تو تم یہ مسئلہ حل کرا دو، معاملہ ختم۔ اگر اسے نہیں مانتے، یہ پسند نہیں ہے کہ ہم دیں گے، کیوں دیں گے، دشمن لوگ ہیں وہ ہمارے، وہ چھوٹا قبیلہ ہے، ہم ان کی کیا لحاظ کریں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کیا تھا، اگر تم باتوں میں پڑھ کر اس شرط کو نہیں مانتے تو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جو بنو بکر کے لوگوں نے یہ ہنگامہ کیا ہے، یہ غلطی کی ہے، ان لوگوں کے ساتھ تم قریش کے لوگ اپنی دوستی ختم کر دو۔ انصاف کی بات ہے نا کہ بھئی ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ ہے، صلح ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، اب یہ قبیلہ جو تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے وہ صلح کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے، تو تم یا تو ان کو صحیح فیصلہ کرو، ان کی جو سزا بنتی ہے وہ سزا ان کو دو، اور اگر وہ نہیں مانتے یا تم خود وہ کرنا نہیں چاہتے تو دوسرا کام یہ کرو، ان کے ساتھ اپنی دوستی ختم کرنے کا اعلان کرو، پھر ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ کیونکہ ظالم کو چپکے نہیں چھوڑا جائے گا کہ ظلم کرتا جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہے، ظلم کو سہنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کے ساتھ تم اپنی دوستی ختم کر دو، اب ہم اور وہ دیکھ لیں گے، تم درمیان میں نہیں آنا۔ اور اگر اسے بھی نہیں مانتے، تمہاری انا، تمہاری ناک، تمہاری ضد کہ نہیں ہم اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے، ہم ہر ہمیشہ ساتھ دیں گے، اگر یہ کرو گے تو پھر تیسری بات اعلان کر دو کہ وہ جو حدیبیہ میں ہمارے تمہارے درمیان صلح ہوئی تھی وہ صلح ختم، مطلب اوپن چیلنج ہو جائے گا کہ اب ہمارے تمہارے درمیان 10 سال کے لیے جو معاہدہ تھا اب وہ ختم، تو پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا، کون کس سے بدلہ لیتا ہے اور کون خاموش رہتا ہے، جو ہوگا بعد میں۔ یہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک کام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، انصاف کی بات تھی نا۔ تو جب پیغام مکے میں آیا تو قریش کے سرداروں میں سے کچھ سر پھرے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، جب تینوں باتیں سنی کہ ان لوگوں کو جتنے لوگ مارے گئے ان کی دیت فدیہ بدلہ دے دو، تو سنتے ہی کہا ہم کیوں دیں، ہم نہیں دیتے، ہم کسی سے ڈرتے ہیں، کون کیا کر لے گا، ہم نہیں دیں گے۔ یہ ان کی بہت دماغ خراب ہوئے تھے، بہت نشہ چڑھا ہوا تھا ان کو غرور کا کہ ہم طاقتور ہیں، ہم سے کون ٹکرائے گا، یہ مدینے والے، ان کی کیا حیثیت، یہ تو یہی سمجھتے تھے۔ تو جیسے ہی مدینے سے یہ پیغام آیا کہ ان کو جان کا بدلہ دو، تو سنتے ہی کہا ہم نہیں دیتے۔ تو پھر دوسری شرط تھی کہ وہ جو بنو بکر کا قبیلہ تمہارا دوست ہے اس سے دوستی ختم کر دو، تو کہا نہیں ہم کیوں ختم کریں، ہم اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے، ہم ان کو ہر ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں گے۔ تو پھر تیسری بات تھی صلح ختم ہونے کا اعلان کر دو، تو کچھ لوگوں نے کہا جاؤ جاؤ ہم نے اعلان کر دیا ہمارے تمہارے درمیان اب صلح ختم۔ اب انہوں نے صاف زبان سے ختم کا اعلان بھی کر دیا اور کام بھی ویسا ہی کیا تھا معاہدے کے خلاف۔ اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ قریش کے سرداروں نے اس طریقے سے پہلی 2 شرطیں رد کر دیں اور تیسری بات مان لی اور صلح ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ جوش میں تو بول دیے، بعد میں کچھ بڑے بڑے بزرگ، ذمہ دار اور سنجیدہ قسم کے، ٹھنڈے دماغ قسم کے لوگ جب جمع ہوئے، انہوں نے غور کیا تو اس کا رزلٹ جو نکلنے والا تھا بڑا خطرناک تھا۔ انہوں نے سوچا یار ہم لوگوں نے کیا کر دیا کہ کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے تھا، یہ صلح ختم ہونے کا اعلان کر کے بھیج دیا، اب بات وہاں پہنچ گئی، اب وہ کیا قدم اٹھائیں گے، کیا لڑنے آئیں گے یا کیا کریں گے پتہ ہی نہیں۔
تو فوراً ابو سفیان کو تیار کیا اور اکیلے ابو سفیان کو روانہ کیا مدینے کو کہ جلدی سے جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو اور کہو کہ ہم نے صلح ختم نہیں کیا ہے، اس صلح کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ مطلب اب اسے تجدید کرنا، اسے پھر سے امن اور صلح کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا، جبکہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ اب پھر دونوں کی بات چیت سے صلح طے ہوگی۔ تو ابو سفیان آنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مدینے میں صحابہ کو بتا دیا کہ ابو سفیان آنے والے ہیں۔ وہ آئے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہلے گئے اور جاتے ہی دیکھا تو بیٹی نے بستر لپیٹ دیا۔ پوچھا کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس کے لائق نہیں؟ تو بیٹی نے کہا یہ میرے نبی کا بستر ہے، تم اس کے لائق نہیں ہو۔ باپ نے کہا تو مجھ سے جدا ہو کے بہت بگڑ گئی، بہت خراب ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، بگڑی نہیں، بہت سدھر گئی۔ تو وہ گھر میں بھی نہیں گئے، بیٹی سے بات بھی نہیں کیا، اتنا ہی وہاں سے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسجد نبوی میں آ کر تمام صحابہ کے سامنے بات کرنے لگے۔ آپ نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن باقی رکھنا چاہتے ہیں، صلح باقی رکھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری وہ صلح قبول کر لیں۔ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ بات ماننا نہیں چاہتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو سفیان گئے اور جا کر کہا تم بات کرو تھوڑا۔ انہوں نے کہا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، مجھے مت بولو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہا تم تھوڑا بات چیت کرا دو۔ حضرت عمر نے کہا میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں تم لوگوں سے لڑنے کا موقع مل جائے، اب موقع ملا ہے تو کیا میں اللہ کے نبی سے بات کروں گا؟ اگر میں اکیلا بھی لڑنے کے لیے موقع مل گیا تو صرف لکڑی لے کر ہی تم سب سے مقابلہ کروں گا، میں تو اتنا انتظار میں بیٹھا ہوں، اور جب موقع آیا ہے تو میں کیوں بات کروں گا؟ وہ وہاں سے نکلے، حضرت علی کے پاس گئے رضی اللہ عنہ۔ گھر کے اندر بی بی فاطمہ اور ان کے بیٹے حضرت حسن کھیل رہے تھے۔ جا کر حضرت علی سے کہا علی تم تھوڑا بات کر دو، ہمارا تمہارا رشتہ بہت قریب کا ہے، خاندان کا لحاظ کرو، تم تھوڑا بات کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے جو فیصلہ لے لیا ہے اس میں کوئی ہم میں سے دخل دے ہی نہیں سکتا، ہم بات نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی یہ تمہارا بچہ، یہ بچے سے اعلان کرا دو، یہ کہہ دے کہ قریش کے لوگوں کو میں نے امن دے دیا ہے تو اس بچے کو ہم سب اس کو اپنا سردار مان لیں گے۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا یہ تو ابھی بچہ ہے، بچے کے امن دینے کا یہ اگر کوئی بات میں ڈیل کرے تو بچے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میرے بچے کو نانا کے مقابلے میں کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بڑے نامراد ہو کر آخر کہنے لگے علی کوئی تو راستہ بتاؤ یار، بڑا پریشان ہو گیا، مکے والے انتظار میں ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ کہا تھا مسجد میں جاؤ، تمام لوگوں کے سامنے، نبی کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے امن دیا ہے قریش والوں کو، سرداروں کو، سب کو، کہ میں صلح کا اعلان کرتا ہوں، اعلان کرو اور چلے جاؤ۔ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہو؟ تو یہ ویسے ہی کیا، آئے اعلان کیا اور چلے گئے۔ مکے میں آئے تو لوگ گھیر لیے، پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، رزلٹ کیا نکلا، بات چیت ہوئی؟ تو کہا تمام بات سنائی، نبی سے میں نے بات کیا، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ ابو بکر تو بہت ان کے اندر کوئی خیر ہی نہیں۔ ابو سفیان نے جا کے کارگزاری سنائی، ابو بکر کے اندر ذرہ برابر خیر نہیں، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور عمر اس سے بڑا سخت اور اس سے بڑا دشمن ہمارا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر علی تھوڑا مناسب تھا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، اس طریقے سے بات ہوئی۔ پھر کہا آخر میں انہوں نے مجھے یہ رائے دی کہ مسجد میں جا کر یوں یہ اعلان کرو اور چلے جاؤ، تو میں اعلان کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا اس اعلان کے پیچھے نبی کا کیا ری ایکشن تھا، انہوں نے کچھ جواب دیا؟ کہا جواب تو کچھ نہیں دیا۔ تو کہا علی سے زیادہ مذاق تمہارا کسی نے نہیں اڑایا۔ ارے بے وقوف، یہ تو مذاق تھا تمہارا
تم بات چیت کرنے گئے تھے اور اکیلے اعلان کر کے آ گئے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی سے رشتہ مانگنے جائیں اپنے بیٹے بیٹیوں کا اور سامنے سے رشتہ ریجیکٹ ہو جائے تو خود اعلان کر کے آ جاؤ ڈیٹ شادی کی میں فکس کرتا ہوں. ارے ابھی بات منظور ہی نہیں ہوئی، رشتہ ہی قبول نہیں ہوا اور تم اعلان کر کے آ جاؤ رشتہ پکا میری طرف سے. وہ تو ویسے ہی ہوا نا، ایک نوجوان کہنے لگا لوگوں سے، دوست احباب سے، دعا کرو میری شادی ہونے والی. کہا کس سے رشتہ ہوا؟ کہاں بادشاہ کی بیٹی سے. تو پھٹیچر اور بادشاہ کی بیٹی سے شادی کہاں ہو جائے گا، تم لوگ دعا کرنا ہو جائے گا. کہاں تک بات پہنچی؟ کہا آدھی بات ہو گئی آدھی باقی. اچھا آدھی ہو گئی تو کتنی ہوئی؟ کہا میں راضی ہوں، اب بادشاہ راضی تو نکاح ہو جائے گا. میں راضی ہوں، آدھی بات ختم، اب بادشاہ راضی ہو جائے نکاح ہو جائے گا. ارے بے وقوف، پوری بات تو اصل وہی ہے. ادھر سے رضامندی ملے تو شروعات ہوگی نا. میں راضی ہوں، یہ تو بے وقوفی والی بات ہوئی. تو ابو سفیان نے بھی ٹھیک ایسے ہی کیا تھا. حضرت علی نے ان کو سمجھایا تھا ایسے کرو نکلو یہاں سے، تمہارا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے. تو قریش کے لوگ سر پیٹ کر رہ گئے اور کہنے لگے ابو سفیان تو سردار تھا، سمجھدار تھا، اور یہ کیا بے وقوفی کر کے آیا کہ کوئی صحیح ڈھنگ کی خبر بھی نہیں لایا کہ صلح باقی ہے. یہ خبر مل جاتی تو ہم سکون سے رہتے، امن سے رہتے. یا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا، جنگ کا اعلان کیا تو کم سے کم ہم جنگ کی تیاری تو کرتے. اب کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ لڑنے آنے والے ہیں یا صلح قبول کر لیا ہے. یہ درمیان کی بات تم لے کر آ گئے اور ہمیں پریشانی میں ڈال دیا. اب کیا کریں؟ لڑائی کی تیاری اگر کریں گے تو یہ بھی ایک قسم کی دھوکہ دہی، یہ بھی ایک قسم کو معاہدہ توڑنے کا طریقہ ہوگا. اور چپ بیٹھیں گے، وہ اگر حملہ کرنے آ جائیں گے تو ہماری کوئی تیاری ہی نہیں. تو قریش بڑے پریشان ہوئے اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے مدینے سے کوئی خبر آئے، کوئی جاسوس آئے، کوئی آدمی کچھ بتائے کہ مدینے میں کیا چل رہا ہے اور کیا وہاں کی پلاننگ ہے. کچھ عطا پتہ نہیں چلتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا، دھیرے دھیرے ایسے ہی بتایا کہ تم تیاری کرو، تیاری کرو. صحابہ کو وقتاً فوقتاً ملک شام، ملک یمن، مختلف جگہوں پر بھیجتے تھے تو لیکن یہ نہیں بتایا کہ کدھر کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ جس علاقے کی طرف بولتے اس علاقے کے ماحول کے حساب سے کہ اس راستے میں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، پانی کی کیا کمی ہے یا کھانے پینے کی کیا پریشانی ہے، اس کے حساب سے تیاری کرتے. دھوپ کا علاقہ ہے یا ٹھنڈ کا علاقہ ہے، گرمی کا یا سردی کا، تو وہ ماحول کے حساب سے تیاری ہوتی تھی. لیکن آپ نے فرما دیا صرف تیاری کرو. اب صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ کدھر کی تیاری، لیکن کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ جب آپ نے خود نہیں بتایا تو صحابہ نے بھی نہیں پوچھا. بعض لوگوں کو اندازہ لگ گیا کہ شاید مکے کے بارے میں ہی آپ تیاری کر رہے ہیں. اور آپ صحابہ کے بیچ میں جب بیٹھتے تو کبھی ادھر کے حالات پوچھتے، ملک شام کے کیا حالات ہیں، کبھی یمن کے بارے میں پوچھتے، کبھی حبشہ کے بارے میں پوچھتے، مختلف علاقوں کے بارے میں مجمع میں سوال کرتے تو صحابہ سمجھتے اچھا تیاری ادھر کی ہو رہی ہے. یہ بھی آپ کی ایک پلاننگ تھی کہ لوگوں کو دماغ بھی نہ جائے تاکہ یہ راز رہے اور یہ راز فاش نہ ہو، مکے والوں کو خبر نہ ہو اور اچانک مکے والوں کے پاس پہنچنا ہے. آپ نے اتنی احتیاط برتی، مگر درمیان میں جبریل امین آئے اور کہنے لگے آپ کا راز فاش ہونے والا ہے. ایک خط مدینے سے گیا ہے مکے والوں کے پاس، ابھی راستے میں ہے، آپ چاہو تو بھیج کر اس کو پکڑ لو ورنہ آپ کا راز کھل جائے گا. آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور کہا روضہ خاخ پر جاؤ، وہاں ایک عورت ہوگی اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ. صحابہ پہنچے، جو کہ تفصیل میں نے عرض کیا تھا، یہ گزشتہ جمعہ ریکارڈ نہیں ہوا اس لیے میں اس کو دوبارہ مختصر عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، ملتے بھی ہیں، سوال فون بھی کرتے ہیں
کہ یہ سلسلہ ہم تفصیل کے ساتھ سن رہے ہیں، ایک درمیان میں وہ گیپ جو پڑا گزشتہ جمعہ کچھ خرابی کی وجہ سے آواز ریکارڈ نہیں ہوئی، تو بہت سارے لوگوں کو کچھ جو سننا چاہتے ہیں شوقین ہیں، کل ایک صاحب آئے وہ کہنے لگے ہر جمعہ کے دن میں تو انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کا وہ بیان آئے میں وہ تفصیل سے سنتا ہوں، بہت اہتمام سے سنتا ہوں۔ تو ایسے بھی کچھ بندے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، جو یہاں آ نہیں سکتے، بہت دور دور علاقوں میں ہیں۔ بعض مرتبہ سعودی عرب سے بھی فون کر کے کچھ ساتھی جو یہاں کے ہیں وہاں گئے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا بیان یہاں بھی سنتے ہیں۔ یہ میں شان کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، ایک مقصد بتا رہا ہوں یہ ریکارڈ کرنے کا، اور لوگوں کو کہاں کہاں تک الحمدللہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، کہیں جو لوگ گزشتہ جمعہ تھے وہ یہ نہ سمجھیں کہ پھر وہی بیان ہو رہا ہے۔ بہرحال اس میں بھی اگر وہی ہوا تو پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی اور مفید اور ضروری باتیں پھر آ ہی جاتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روضہ خاخ نامی ایک جگہ پر پہنچے، اکیلی ایک عورت اونٹنی پر سوار مدینے سے مکہ جا رہی تھی، جا کے کہا کہ خط لاؤ۔ کہا کون سا خط؟ کس کا خط؟ کہاں ہے؟ اس کے سامان کی سب تلاشی لی گئی، کوئی خط نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے نبی کا حکم ہے اور نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچی بات ہے، یا تو تم خط دے دو، اور اگر تم اب بھی انکار کرو گی تو مجبوراً نبی کا فرمان ہے خط لے کر آنا، تو ہم تمہاری تلاشی اب جو لیں گے، اگر ضرورت پڑی تو تمہیں کپڑے بھی نکالیں گے، مجبوری ہے، یا تو عزت سے تم دے دو۔ اب جب وہ عورت نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ کسی صورت میں چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو ان سے کہا اپنے چہرے ادھر کرو، اور اس نے تھوڑا پردے میں جا کر چوٹی کے بال کھولے، کیونکہ عورتیں سر ڈھانکتی تھیں، یہ بھی پردہ تھا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کفار اور مشرکین کے اندر بھی سر ڈھانکنے کا رواج تھا۔ ہمارے اس ملک کا کلچر بھی یہی تھا، جو آج کل حجاب کے اوپر باتیں چل رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس عورت نے اپنے سر کی چوٹی کے اندر چھپا کر رکھا تھا، اس کے اندر سے ایک پیغام نکالا، خط دے دیا۔ مدینہ لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، کس کا خط ہے، کیا لکھا ہے؟ کھول کر دیکھا گیا تو ایک صحابی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا قریش کے سرداروں کو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف چڑھائی کرنے والے ہیں، تمہاری طرف آنے والے ہیں، تم تیاری کر لو، تم اپنی بچاؤ کی فکر کرو۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اکیلے ہمارے نبی اگر تمہاری طرف آئیں گے، اکیلے بھی، ساتھ میں کوئی لشکر بھی نہ ہو، تب بھی اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان کو فتح ہر حال میں اللہ دے کر رہے گا۔ لیکن آپ اپنے ساتھ کالی رات کی طرح ایک لشکر، یعنی اندھیری رات کی طرح ایک لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں، اور ایک سیل رواں کی طرح بہنے والا، تیز رفتاری سے بہا کر لے جانے والا جو سیلاب آتا ہے، اس سیلاب کی طرح کا ایک لشکر، کالی رات کی طرح کا ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ اے قریش کے لوگ، تم اپنی بچاؤ کی تیاری کرو، فکر کرو۔ یہ پیغام ملنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حاطب بن ابی بلتع اور پوچھا ما ھذا یا حاطب، اے حاطب یہ کیا کیا تم نے؟ ہم نے تو راز میں رکھا اور تم پیغام بھیج رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تلوار ہاتھ میں نکالی اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں، یہ تو منافق ہے نعوذ باللہ، کہ اتنا آپ کا راز دشمنوں کو یہ آدمی بھیج رہا ہے۔ تو ہم تو اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے، لیکن اس کا عمل تو سراسر نفاق والا عمل ہے، تو ایسے غدار، ایسے منافق کو تو رہنے کا حق نہیں ہے، اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بھول گئے، حاطب منافق ہو ہی نہیں سکتے، ان کے اندر نفاق آ ہی نہیں سکتا، یہ منافق ہرگز نہیں ہیں، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں
کہ یہ بدر کی لڑائی میں ہمارے ساتھ آئے تھے، بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ آج کے بعد تم جو گناہ بھی کرو گے میں نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کی اس غلطی کو جب پہلے ہی معاف کر دیا تو سزا دینے کے حقدار ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے معاف کر دیا، یہ بدری ہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، کوئی آدمی ایسا حق پرست، ایسا صحیح المزاج، جو آدمی اخلاص والا ہو، کبھی کبھار اس سے بھی ایک آدھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں، چھوٹی بھی نہیں۔ یہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ کوئی غدار آدمی ہی کر سکتا تھا، کوئی منافق آدمی ہی یہ کام کر سکتا تھا۔ تو ایسی ایک آدھ غلطی اچھے آدمی سے بھی، ایک بڑے آدمی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے اعمال اتنے بہتر ہوتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اس کی جو اچھائیاں جب بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، اور بہت بڑی بڑی اچھائیاں ہوتی ہیں، تو یہ اچھائیاں ایسی برائیوں کو خود بخود ڈیلیٹ کر دیتی ہیں۔ اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ تو کوئی آدمی اسے دلیل نہ بنائے، کبھی کبھار کسی مولانا سے، کسی بزرگ سے، کسی بڑے آدمی، ہاں مستقل وہی گناہ ہو رہا ہے، لگاتار غلطیاں کر رہا ہے، تو یہ آدمی قابل گرفت ہے۔ کبھی کبھار بھول چوک ہو سکتی ہے، بائی مسٹیک کچھ کرنا چاہتے تھے، کچھ کر گئے۔ کبھی جان بوجھ کر آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے، جیسے یہاں ہوا، یہ کوئی غلطی نہیں تھی، جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کے نبی کا راز قریش کے سرداروں کو بھیجا تھا۔ یہ الگ بات کہ اللہ نے جانے نہیں دیا، لیکن کام تو پورا کر دیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا اے حاتب یہ کیوں کیا تم نے؟ تو انہوں نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان والا تو ہوں، آپ کا عاشق ہوں، آپ کا دیوانہ ہوں، پھر بھی میں نے یہ خط اس لیے لکھا کیونکہ وہاں مکے میں میری فیملی رہتی ہے، میری بیوی بچے اور میرا کوئی خاندان مکے میں نہیں، ہم باہر سے آ کر وہاں رکے ہوئے تھے، ہجرت کا حکم ہوا تو میں آ گیا، بیوی بچے تو وہاں بے سہارا ہیں۔ باقی جتنے صحابہ یہاں ہیں نا مکے والے، ان سب کے بیوی کے خاندان والے، اپنے بھائی بہن رشتہ دار سب کے موجود ہیں، ان کی فیملیوں کی حفاظت خاندان والے کر لیں گے، مگر میری فیملی کی حفاظت کوئی کرنے والا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے یہ سوچا ایک احسان قریش پر کر دوں تو وہ لوگ مجھے اپنا وفادار سمجھ کر، میرا احسان مان کر میری بیوی بچوں کو نقصان نہیں کریں گے۔ رہا آپ کا مسئلہ، مجھے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے کر رہے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں ہے۔ خبر فاش ہو جائے راز یا چھپ کر رہے، آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں ہے، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا عمر یہ بدری ہیں اور اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ میں نے کیا سمجھا یہ آدمی غلط ہے، منافق ہے، اور میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ یہ بدری آدمی ہے، اتنی بڑی فضیلت والا آدمی، اور میں منافق سمجھ بیٹھا۔ اپنی اس غلطی کو مان گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں تک بات ہوئی تھی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ایک جماعت آپ نے دوسرے علاقے میں روانہ کیا۔ صحابہ سمجھے اچھا تیاری ادھر کی ہو رہی تھی، چھوٹی سی جماعت آپ نے بھیجا، مگر امیر سے کہا کہ تم اس جماعت کو لے جانا، یوں جاتے جاتے فلاں علاقے میں جانے کے بعد اس کو یوں گھما کر مکے کے راستے پر لے کر آنا، اور فلاں جگہ آ کر ہم سے مل جانا، ہم بھی وہیں پر رہیں گے۔ تو اگر کوئی جاسوسی کر رہا ہو تو اسے یہ میسیج تھا کہ ہمارا رخ ادھر کا ہے، مکے کو نہیں جا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کی زبردست پلاننگ تھی، اپنے راز کو راز رکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ ایک چھوٹی سی جماعت روانہ ہوئی، بعد میں حضرات صحابہ اکرام کو آپ نے جمع فرمایا،
اور اطراف و اکناف کے قبیلے والوں کو بھی آپ نے اکٹھا کیا۔ 10,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا، جو کہ آج تک کے مقابلوں میں سب سے بڑا مجمع تھا حضرات صحابہ کا، کہ مکے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں 10,000 صحابہ کرام۔ اور مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 8 روزے گزر چکے تھے۔ 8ویں روزے میں آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کی شروعات کی۔ خود آپ اور صحابہ روزے کے ساتھ میں تھے اور سفر شروع ہوا۔ مدینہ منورہ سے سیدھا آپ نے ابھی لوگوں کو نہیں بتایا کہ کدھر جا رہے ہیں، ایک جماعت تو ادھر گئی ہے، سمجھ رہے تھے شاید ادھر ہی جا رہے ہیں ہم بھی، لیکن آپ نے سیدھا مکے کا رخ کیا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر قیام ہوا، مقام ذوالحلیفہ یا مقام جحفہ۔ وہاں پر جب آپ کا قیام رہا، رکے تھے، تو ایک مسافر مکے سے مدینہ آئے اور وہ ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ جیسا کہ جو بھی ایمان والے ہوتے مکے کے اندر، ان کو ہجرت کر کے مدینہ آنے کا حکم تھا اللہ کا۔ کچھ لوگ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، کسی کو موقع نہیں ملا، کوئی آدمی آنے کی ہمت نہیں کر پایا، مگر یہ جو شخصیت تھی جو اب آ رہے ہیں، ان کو موقع بھی تھا، حالات بھی سازگار تھے، مگر اتنے سال تک بدر کی جنگ کے موقع پر سن 2 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے، مگر 8 ہجری تک مکے کے اندر ہی رکے رہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ مکے ہی میں رہیے، ہجرت کر کے مدینہ نہ آئیں، آپ وہاں رک کر قریش کے جو بھی مشورے ہوں گے یا جو کوئی اہم بات ہوگی وہ پیغام ہم کو آپ بھیجتے رہیں۔ ایک بڑی ذمہ داری دے کر ان کو وہاں رکھا ہوا تھا، اب وہ آج ان کو اجازت مل گئی ہوگی، اسی لیے وہ مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ اس جگہ پر جہاں آپ نے قیام کیا تھا وہ آئے، صحابہ کرام نے دیکھتے ہی پہچانا اور ان کو راستہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کو آنے دیا۔ بہت بڑی شخصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، ایک چچا تو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے تھے، احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ آپ کے کل 10 چاچا تھے، 10 میں سے صرف 2 چچا نے ایمان قبول کیا۔ ایک سید الشہداء، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ایک دوسرے چچا تھے جو بدر کے میدان میں قریش کے ساتھ بھتیجے کا مقابلہ کرنے آئے، قید ہو گئے، گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد وہ بدر کی جنگ کے بعد مسلمان ہو گئے اور ان کو مکہ بھیج دیا تھا، اور فرمایا جب اجازت دوں تب آنا۔ اب وہ آ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دوسرے چچا، آپ نے دیکھتے ہی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا میں خاتم النبیین اور آپ خاتم المہاجرین، ان کا لقب تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آقا نے فرمایا میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا نبی، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو ایسے ہی آپ ہجرت کرنے والوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، آپ کے بعد کوئی مہاجر نہیں کہلائے گا۔ ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری مہاجر جو صحابی ہیں، جن کو خاتم المہاجرین کا لقب اللہ کے نبی نے دیا، وہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ آئے، کہا میں تو ہجرت کر کے مدینہ جا رہا تھا، سامان سب لے کر آیا، سامان مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا، اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں کا رخ ہے، کہاں کا ارادہ ہے، لیکن جو ماحول گرم تھا کہ خزاعہ پر حملہ ہوا، قریش نے معاہدہ توڑ دیا، اب یہ آپ کا لشکر روانہ ہو رہا ہے، اندازہ لگ گیا تھا کہ یہ سفر مکے ہی کا ہو رہا ہے۔
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے قراری، بڑی بے چینی ہو رہی تھی، کیونکہ مکے میں بہت سارے لوگ جن کے ساتھ اب تک یہ رہ رہے تھے، دوستی تھی، خاندان تھا، قبیلہ تھا، بڑے آدمی تھے، تو یہ سوچنے لگے کہ کسی طریقے سے مکے والوں کو خبر مل جائے، پتہ چل جائے، تاکہ وہ لوگ اپنی بچاؤ کی کوئی تدبیر نکالیں، کسی طریقے سے ان کو یا تو ایمان کی توفیق مل جائے یا خون خرابہ نہ ہو۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکے والوں پر بڑی آفت آ رہی ہے، مگر وہ بیچارے بے خبر ہیں۔ مگر کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے اور آپ کا ساتھ دینا ہے، تو اسی سلسلے میں ان کا بھی ایک واقعہ آگے چل کر پیش آیا کہ انہوں نے مکے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہا، مگر وہ کیسے ہوا؟ آگے مقام ذوالحلیفہ میں یا جحفہ میں یہاں رکنے کے بعد آپ کا سفر آگے ہوا، چلتے چلتے ایک اور جگہ پر قیام ہوا، مقام ابوا۔ ابوا یہ بہت ہی یادگار جگہ ہے۔ اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ کا انتقال ہوا، اسی جگہ پر ان کی قبر بھی بنائی گئی، آج بھی وہ نشان قبر باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچپن میں ان کی والدہ مدینہ آئی تھیں، لے کر ساتھ میں جا رہی تھیں، تو مدینے سے مکہ جاتے ہوئے اسی مقام ابوا میں بی بی آمینہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب بھی آپ مکے سے مدینہ آتے جاتے تو اپنی والدہ کی قبر کے پاس حاضر ہوتے، آپ کو بڑی محبت تھی اپنی والدہ سے، جاتے تھے، وقت گزارتے۔ تو مقام ابوا میں آپ کا پھر وہاں پر قیام ہوا، رکے۔ تو مکہ مکرمہ کے دو آدمی مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، اور دو کے دو بھی بڑے خطرناک۔ ان کی خطرناکی کا اندازہ لگائیے، وہ لوگ آئے، صحابہ اکرام کو دیکھا تو دیکھتے ہی لوگوں سے کہا اللہ نے ہمارے دل بدل دیے، ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، ہم مسلمان ہونے کے لیے مدینہ جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں، تو اب ہم یہیں پر آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے ان کو حضور کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ خطرہ تھا نا، اندیشہ کہ دشمنی چل رہی ہے، کہیں کوئی آدمی اچانک آ کر حملہ نہ کر دے، اس لیے صحابہ کرام نے روک دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ جا کر اجازت لیجئے، ہمارے نام بتائیے۔ مکے والے تو جانتے تھے، ایک اس کے اندر جو تھے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، تھوڑا نام پر آپ غور کیجئے، ان کا خاندان کون سا ہے؟ عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے لڑکے حارث یعنی حضور کے چچا، ان کا لڑکا تھا ابو سفیان، یہ دوسرے ابو سفیان۔ ابو سفیان نام کے صحابہ، مشہور صحابہ 3 ہیں، اور بھی ہوں گے، 3 صحابہ ابو سفیان کے نام سے۔ تو یہ ابو سفیان وہ سردار نہیں جو ابھی ان کا تذکرہ گزرا، وہ تو بڑے آدمی ہیں، سردار آدمی۔ یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چچیرے لڑکے، جیسے حضرت علی ہیں، حضرت جعفر ہیں، ابو طالب کے بچے، ایسے ہی حارث ایک چچا کا نام ہے، اس چچا کے لڑکے تھے ابو سفیان وہ۔ اور دوسرے جو لڑکے تھے عبداللہ ابن ابو امیہ، ان کا بھی رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا۔ ان کی جو ماں تھی عبداللہ ابن ابو امیہ، ان کی والدہ کا نام تھا عاتکہ، اور یہ عاتکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ ایک صفیہ پھوپھی تھی، ایک عاتکہ آپ کی پھوپھی تھی۔ تو پھوپھی کا لڑکا تھا عبداللہ ابن ابو امیہ۔ تو پھپیرا بھائی، چچیرا بھائی، دونوں لوگ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، صحابہ کرام نے اجازت نہیں دی۔
تو انہوں نے کہا ہمارے نام بتائیے کون آئے ہیں، اور آقا سے اجازت لیجئے، آپ اجازت دیں گے تو ہم سامنے آئیں گے۔ صحابہ کرام نے بات پہنچائی کہ 2 آدمی آ رہے ہیں، فلاں فلاں لوگ، تو آپ نے فرمایا ان کو کسی حال میں میرے پاس آنے نہ دیں، ان کو بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ یہ میرے قریب بھی نہ آئے، ان کو بھگا دو، بالکل اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات رحمت للعالمین، اور آج یہاں ایک ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لو، آپ مجھے اللہ کا نبی مان لو، میری بات مان لو، ہدایت پر آ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ 2 بندے خود سے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا بالکل اجازت نہیں ہے، مت آؤ میرے پاس، میں تمہارے اوپر بھروسہ ہی نہیں کرتا۔ اور رشتہ اتنا قریب، چچیرا بھائی، پھپیرا بھائی، مگر جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ جو ابو سفیان چچا زاد جو لڑکا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا دوست تھا۔ بچپن سے چچیرے بھائی ہیں، بھائی بھائی کے لڑکے، ایک تو بچپن کا دوست، اس سے زیادہ قریب کا رشتہ جانتے ہو؟ جس ماں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، سعدیہ، حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد کے اندر دودھ جس ماں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، اسی ماں کا دودھ اس ابو سفیان بن حارث نے بھی پیا تھا۔ تو مطلب دودھ شریک بھائی تھا آپ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا بھائی تھا ابو سفیان بن حارث، دودھ شریک بھائی۔ رشتے 3 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک خون شریک، ایک دودھ شریک، اور ایک جسے آپس میں یہ کہتے ہیں مساہرت کی وجہ سے، دامادی رشتے کی وجہ سے۔ بہرحال یہ جو رشتہ تھا، اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود آپ نے منع فرما دیا کہ ان کو آنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اتنا بچپن کا دوست، ساتھی، بھائی، سب کچھ ہونے کے باوجود جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس بندے نے آپ کے ساتھ دشمنی شروع کی۔ اور یہ بڑا اچھا شاعر تھا، اشعار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرتا تھا، توہین کرتا تھا، اشعار لکھ کر، قصیدے لکھ کر لوگوں میں پڑھ پڑھ کے سناتا۔ سارے مکے کے لوگ وہ قصیدے سن کر ہنستے تھے، جیسے آج نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قوالیاں پڑھی جاتی ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں کہ آقا کی شان میں، تعریف میں جو گایا جاتا ہے، یہ بندہ ہمارے نبی کے خلاف میں گاتا تھا، اور مجمعوں میں جا جا کر نبی کی ہیجو، انسلٹ اور توہین کیا کرتا تھا۔ اور یہ جو خبریں ہوتی ہیں، اشعار جو ہوتے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کو یاد ہو جاتے تھے، اور وہ یادگار اشعار ہوتے تھے، تو اکیلا غلطی نہیں کر رہا تھا بلکہ تمام لوگوں کو وہ یاد کرا رہا تھا۔ تو کتنی تکلیف اس نے پہنچائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا اس نے جو تکلیف پہنچائی ہے میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتا، اسے آنے نہ دو۔ اور یہ جو لڑکا تھا پھپیرا بھائی عبداللہ ابن ابو امیہ، یہ بھی کم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک مرتبہ اس سے ملاقات کی اور کہا عبداللہ میری بات مان لے، میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں، تو میرے اوپر ایمان لا، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے کہا تھا، قرآن میں اس کے بارے میں اللہ نے آیتیں بھی نازل فرمائی ہیں، اس نے کہا آپ اندازہ لگائیے نبی کبھی سخت ہوتے ہیں تو کوئی ریزن تو رہا ہوگا، ایک تو ریزن اس کا وہ، اور اس کی وجہ یہ تھی اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میرے سامنے یہاں کے یہاں کھڑے کھڑے ایک سیڑھی لگا اور سیڑھی پر چڑھ کے آسمانوں میں چلا جا، میں دیکھوں تجھے، سیڑھی لگا کے آسمان پر جائے، اندر جاتا ہوا بھی دیکھوں، اور وہاں جا کر اپنے اللہ سے بات کر، اور وہاں سے 2 خط لے کر آ، 2 خط، ایک خط تیرے نام سے اور ایک خط میرے نام سے، اللہ نے دیا ہو، اللہ نے خط بھیجا ہو
ایک خط میں لکھا ہو کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اس پر ایمان لاؤ، اور دوسرا خط میرے نام سے ہو جس میں لکھا ہو عبداللہ ابن ابو امیہ میں تیرا خدا بول رہا ہوں، اس کو اللہ کا رسول مان لے، اور ساتھ میں تیرے ساتھ 4 فرشتے بھی آئیں، آسمان سے 4 فرشتوں کو لے کر آنا، سب میں دیکھ رہا ہوں گا، اور وہ آئیں اور آ کر وہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ خط دے کر بھیجا ہے، اتنا بڑا کام آپ کرو گے تب بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ جانتے ہو اس نے کہا اتنا اگر کام میرے آنکھوں کے سامنے کرو گے تب بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ کتنی سخت بات اس نے کہہ کر آقا کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور آج یہ لوگ آ رہے تھے اور آ کے کہنے لگے ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل اجازت نہیں ہے۔ اب وہ تو صحیح میں بدل گئے تھے، سچ میں ایمان والے بننا چاہتے تھے، اب بڑی پریشانی ہونے لگی کہ نبی اجازت نہ دیں تو کیسے چلے گا۔ تو ان کے ساتھ ابو سفیان بن حارث کے ساتھ ان کا ایک بچہ بھی تھا، جعفر نام کا لڑکا تھا، تو انہوں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ نبی تک ہماری بات پہنچا دو کہ اگر ہمارے نبی ہمیں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، ملنے کی اجازت اگر نہیں دیں گے تو میں یہاں سے سیدھا اپنے بچے کو لے کر جنگلوں میں چلا جاؤں گا، واپس مکہ بھی نہیں جاتا، کسی شہر میں نہیں جاتا، جنگلوں میں بیابانوں میں جاؤں گا، کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور اپنے بچے کو بھی نہ کھلاؤں گا نہ پلاؤں گا، حتیٰ کہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر ہم مر جائیں گے۔ نبی سے کہہ دو کہ اگر اجازت نہیں دی تو ہم اس طریقے سے، یعنی گویا ٹارچر کر رہے ہیں، گویا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے۔ نبی کو یہ بات پہنچی، آپ نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا، سخت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اپنے چچیرے بھائی ہیں، بالآخر لوگ صحابہ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان میں داخل ہوں، ان کی مغفرت ہو جائے، ہدایت مل جائے، تو حضرت علی آئے اور کہنے لگے ابو سفیان بن حارث سے، اپنے چچیرے بھائی ہیں، وہ بھی رشتے میں بھائی ہیں، آ کر کہیں کہ ابو سفیان ایک کام کرو، موقع دیکھ کر جب آپ کی مجلس لگی ہو تب صحابہ بیٹھے ہوں گے تو ایک دم رخ انور کے سامنے آ جانا، نبی کے سامنے ایک دم چہرے کے مبارک کے سامنے آنا، آپ کی نظروں سے نظریں ملانا، اور کھڑے ہو کر وہ جملہ کہنا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، مصر کے حاکم بنے، بادشاہ بنے، تو ان کے بھائی آئے تھے ان کے دربار میں، تو اس وقت میں ان لوگوں نے کہا تھا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ ہم لوگ گنہگار تھے، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر بہت بڑا مرتبہ دے دیا، آپ صحیح تھے ہم غلط تھے، یہ اقرار کرو۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ قرآن کی آیت، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جیسے غلطی کا پچھتاوا کیا تھا تم بھی ویسے ہی کرو، تو انہوں نے وہ طریقہ دیکھ لیا، موقع پا کر اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور آتے ہی کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم سب کے اوپر بہت بڑی فوقیت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم لوگ تو گنہگار ہیں، ہم غلطی پر تھے، آپ صحیح۔ اب اس کے آگے کا جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا آقا کی زبان سے بھی نکلا، قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرما دے، وہو ارحم الراحمین، وہ اللہ بہت رحم کرنے والا۔ آقا نے اجازت دے دی، وہ آئے قدموں میں گرے، کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ آپ نے اس کے بعد بھی پھر بھی فرمایا ابو سفیان تو نے مجھے یہاں بہت تکلیف پہنچائی، بہت تکلیف پہنچائی، تو نے جو میری ہیجو کی، اشعار میں میری شان کے خلاف جو تو نے بیان کیا لوگوں کے سامنے، یہاں چبھ گیا، تو نے بہت ستایا، میں نے ہر ہمیشہ تجھے سمجھایا لیکن تو ستاتا ہی گیا۔ ابو سفیان بن حارث نے رو دھو کر معافی مانگی اور کہا یقیناً غلطی مجھ سے ہوئی، معاف کر دیں۔ کہا جو زخم دل پہ لگتا نا اس کا علاج جلدی سے نہیں ہوتا، وہ جاتا نہیں ہے،
آقا نے بھی جب ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، روایتوں میں آتا ہے ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ ابن ابو امیہ، یہ دونوں حضرات اگرچہ کہ صحابی بن گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن نبی کی وفات تک کبھی آقا کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں توبے کے بعد بھی آدمی کو پچھتاوا ہوتا رہتا ہے۔ ان کی ایسی غلطی تھی کہ توبہ کر لیا، معافی ہو گئی، پھر بھی دل میں بات چبھتی تھی کہ نبی نے دل سے معاف نہیں کیا، دل سے معاف، یعنی وہ جو دلی صفائی جو ہوتی نا وہ نہیں ہو پائی۔ تو یہ لوگ کبھی بھی زندگی میں آقا کے سامنے آ نہیں سکے اور آنکھ بھر کر اپنے نبی کا چہرہ محبت سے کبھی دیکھ نہ سکے۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی ایک غلام کو، ایک عاشق رسول کو، کہ وہ اپنے معشوق کو ڈھنگ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہاں سے پھر آپ کا آگے کا سفر ہوا، مقام قدید ایک جگہ تھی، وہاں جا کر رکنے کے بعد آپ نے دن کے وقت میں، رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں تمام صحابہ کے سامنے آپ نے پانی منگوایا اور پانی پی لیا، اعلان کیا آج کے بعد روزے چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لیں گے، کیونکہ آگے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، مکہ فتح کرنا ہے، اگر روزوں کی حالت میں کمزوری آ گئی تو کہیں جانی نقصان نہ ہو جائے۔ مقام قدید میں آپ نے روزہ افطار کر دیا، روزہ چھوڑ دیا، اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا کہ اس کے بعد روزہ اس سفر میں نہیں رکھو گے۔ اس کے بعد آگے کے سفر ہوئے، درمیان میں پھر ایک آگے کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو سدھارنے سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔